السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے خطبے کا عنوان ہے حرمت و ادب کے 4 مہینے۔ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ یقیناً تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے ہمیں حرمت والے مہینوں کا ادب کرنے کا حکم دیا، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی بھی معبود برحق نہیں، وہ یکتا ہے، اکیلا ہے، اس کا کوئی بھی شریک نہیں۔ اور میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے نبی اور ہمارے سردار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے بندے اور اس کے آخری رسول ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ پر، آپ کی آل پر اور تمام صحابہ کرام پر ڈھیروں درود و سلامتی نازل فرمائے۔ حمد و ثنا کے بعد، اے اللہ کے بندو، اللہ رب العزت نے اپنی رحمت اور حکمت کے پیش نظر اپنی مخلوق کو ایک دوسرے پر فضیلت اور برتری دے رکھی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور آپ کا رب جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے اور جسے چاہتا ہے چن لیتا ہے، ان میں سے کسی کو کوئی اختیار نہیں، اللہ ہی کے لیے پاکی ہے، وہ بلند تر ہے ہر اس چیز سے کہ لوگ اس کے ساتھ کسی کو شریک کرتے ہیں۔ لہذا مہینوں کو بعض پر اور بعض ایام کو بعض پر فضیلت دے رکھی ہے۔ انہی ایام میں سے حرمت کے 4 مہینے ہیں جن کے اندر بعض سعادت انسان نیکیوں اور افعال خیر اور ترک منکرات کے ذریعے اللہ رب العزت کا قرب کا خواہاں ہوتا ہے۔ ان حرمت کے مہینوں کا بیان قرآن و سنت میں وارد ہے۔ اللہ تعالیٰ ان مہینوں کی عظمت اور شرف کو بیان کرتے ہوئے اور ان کی نسبت اپنی طرف کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اللہ کے نزدیک کتاب اللہ میں مہینوں کی تعداد 12 ہیں، اسی دن سے جب سے آسمان اور زمین کو پیدا کیا ہے۔ ان میں سے 4 مہینے حرمت اور ادب کے ہیں، یہی درست دین ہے، تم ان مہینوں میں اپنی جانوں پر ظلم مت کرو۔ ان 4 مہینوں کے تعین کے سلسلے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے۔ آپ نے فرمایا، ایک سال میں 12 مہینے ہیں جن میں 4 مہینے حرمت والے ہیں، 3 لگاتار ہیں، ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم، اور ایک مضر قبیلے والا رجب جو جمادی الثانیہ اور رجب کے درمیان پڑتا ہے، رواہ البخاری و مسلم۔ رجب مضر سے مراد عہد جاہلیت میں قبیلہ ربیہ اور قبیلہ مضر کے یہاں رجب الگ الگ مہینوں کا نام تھا، چنانچہ حدیث میں رجب کے مہینے کو قبیلہ مضر کی طرف منسوب کر کے اس کی وضاحت کر دی گئی ہے کہ رجب سے مراد وہ رجب ہے جو قبیلہ مضر کے یہاں معروف ہے، نہ کہ وہ رجب جو قبیلہ ربیہ کے یہاں معروف تھا، جسے رجب المحرم کہا جاتا تھا، اور وہ شعبان اور شوال کے درمیان ہے جو کہ رمضان کا مہینہ ہوتا ہے۔ اے اللہ کے بندو، کسی بھی چیز کی حرمت کا مطلب ہوتا ہے اس کی تعظیم و تکریم کرنا اور اس مقام یا وقت میں ظلم اور شرک و خرافات سے خصوصی طور پر احتراز اور کتاب و سنت کے مطابق ثابت شدہ عبادات و امور کو احسن طریقے سے ادا کرنا، کیونکہ ان جگہوں یا ان اوقات میں نیکیوں کا ثواب بڑھ جاتا ہے اور گناہ و معاصی کا انجام بھی بڑا ہو جاتا ہے۔ چنانچہ یہ وہ 4 مہینے ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے حرمت والے قرار دیا ہے، اور ان مہینوں کا نام حرمت والا اس لیے پڑا کہ ان مہینوں میں خصوصی طور پر ظلم و جبر، لڑائی جھگڑا اور نافرمانی کو حرام قرار دیا گیا ہے۔ اسی طرح حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ کا قول ہے، وہ فرماتے ہیں کہ حرمت والے 4 مہینے تھے حج و عمرہ جیسے مناسک کی ادائیگی کے لیے 3 لگاتار اور ایک الگ، چنانچہ حج کے مہینوں میں 1 ماہ قبل یعنی ذوالقعدہ کو حرام قرار دیا کیونکہ وہ اس ماہ میں لڑائی چھوڑ دیتے تھے، اور ذوالحجہ کو کیونکہ اس ماہ میں مناسک حج کی ادائیگی میں وہ لوگ لگ جاتے تھے، اور اس کے بعد دوسرا مہینہ محرم کو حرام قرار دیا تاکہ لوگ حج کے بعد اپنے دور دراز کے علاقوں میں امن اور سلامتی کے لیے واپس پلٹ آئیں، اور سال کے بیچ میں رجب کو حرام قرار اس لیے دیا تاکہ دور دراز سے بیت اللہ کی زیارت
اور عمرے کی ادائیگی کے لیے آنے والے لوگ امن اور سلامتی کے ساتھ عمرہ و زیارت کر کے اپنے وطن کو واپس لوٹ جائیں۔ پھر جب اسلام آیا تو اللہ تعالیٰ نے ان مہینوں کی حرمت کو اپنی اصلی حالت پر برقرار رکھا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کے ارشاد گرامی ہے کہ اللہ کے نزدیک کتاب اللہ میں مہینوں کی تعداد 12 ہیں، اسی دن سے جب سے آسمان و زمین کو پیدا کیا ہے، ان میں سے 4 مہینے حرمت اور ادب والے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد گرامی ہے، آپ نے فرمایا زمانہ اپنی اصل حالت پر گھوم کر آ گیا ہے، اس دن کی طرح جب اللہ نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا تھا۔ سال کے 12 مہینے ہوتے ہیں، 4 ان میں سے حرمت والے مہینے ہیں، 3 لگاتار یعنی ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم، اور چوتھا رجب مضر جو جمادی الثانیہ اور شعبان کے بیچ میں پڑتا ہے، متفق علیہ۔ اے اللہ کے بندو، اسلام کی آمد سے قبل تک ان مہینوں کی حرمت ایسے ہی باقی رہی، پھر چونکہ ان مہینوں کی حرمت اور عظمت لگاتار 3 ماہ کی لمبی مدت تک کے لیے ہوتی، اور چونکہ ان کا معاش شکار اور تجارت وغیرہ پر منحصر تھا، اور بسا اوقات بعض حرمت والے مہینوں میں قبائل میں لڑائی چھڑ جاتی اور ان کے لیے جنگ کرنا ناگزیر ہو جاتا، اور پھر 3 مہینوں تک وہ اس جنگ سے رک نہیں سکتے تھے، اس لیے انہوں نے اس کے لیے حیلہ بازی سے کام لینا شروع کیا، اور بجائے اس کے جنگ کو مؤخر کرتے اس حرمت والے مہینے کو مؤخر کر دیتے تھے، اور کبھی محرم کو سفر میں کر دیتے اور سفر کو محرم کر کے محرم کو حلال کر لیتے، اور بسا اوقات اسے ربیع کر دیتے، اور کبھی کبھی تو اتنی تاخیر کرتے کہ اسے سال کے اخیر میں لے جاتے۔ چنانچہ ان لوگوں نے ذی الحجہ میں 2 سال حج کیا، محرم میں 2 سال حج کیا، پھر سفر میں 2 سال حج کیا، اور اسی طرح وہ دیگر مہینوں میں بھی 2 سال حج کیا کرتے تھے۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع سے قبل حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کو کا دوسرے سال کا حج ذوالقعدہ میں پڑا، پھر اس کے اگلے سال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کیا جو ذوالحجہ کے مہینے میں مشروع حج تھا۔ اس سے ان کا مقصد یہ ہوتا کہ اللہ تعالیٰ نے جو حرمت والے 4 مہینے رکھے ہیں ان کی گنتی میں کمی نہ ہو، جنگ و جدال اور غارت کری جس سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا تھا اس کی انہیں پرواہ نہیں تھی، بلکہ وہ ان ظالمانہ کارروائیوں کے لیے ہی اللہ تعالیٰ کے متعین کردہ ترتیب کے ساتھ مہینوں میں رد و بدل کرتے تھے۔ پھر جب اسلام آیا تو ان مہینوں کی حرمت کو ان کے اصلی وقت کے مطابق کر دیا، اور اسی حجۃ الوداع کے موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مینا میں خطبہ دیا اور لوگوں کو بتایا کہ حرمت کے مہینوں میں تاخیر کو منسوخ کیا جاتا ہے اور ان کی حرمت اپنے اصل کے مطابق باقی رکھی جائے گی۔ نیز اللہ تعالیٰ نے ان کی اس حیلہ بازی کو کفر اور زیادتی کا سبب قرار دیتے ہوئے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، مہینوں کا آگے پیچھے کرنا، مہینوں کی ترتیب کا آگے پیچھے کر دینا کفر کی زیادتی ہے، اس سے وہ لوگ گمراہی میں ڈالے جاتے ہیں جو کافر ہیں۔ 1 سال تو اسے حلال کر لیتے ہیں اور 1 سال اسی کو حرمت والا کر دیتے ہیں کہ اللہ نے جو حرمت رکھی ہے اس کے شمار میں تو موافقت کر لیں، پھر جسے اللہ نے حرام کیا ہے اسے حلال بنا لیں۔ انہیں ان کے برے کام اچھے دکھائی دیتے ہیں اور قوم کفار کو اللہ ہدایت نہیں دیتا۔ اے اللہ کے بندو، حرمت والے مہینوں کی خصوصی فضیلت اور ان سے متعلق بعض احکام کا ذکر کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں، ان مہینوں میں خود پر ظلم مت کرو کیونکہ ان میں گناہ کرنا دیگر ایام کے مقابلے میں زیادہ قبیح اور سبب گناہ ہے۔ حضرت قتادہ فرماتے ہیں، اگرچہ ظلم ہر حال میں بڑا ہے لیکن حرمت والے مہینوں میں دیگر مہینوں کے مقابلے میں بڑا گناہ ہے۔ چنانچہ ان مہینوں میں ظلم و زیادتی اور جنگ و جدال سے خصوصی طور پر منع کیا گیا ہے۔ اسی طرح حرمت والے مہینوں کی فضیلت یہ ہے کہ حج کے تمام اعمال ذی الحجہ میں ہی ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، حج کے مہینے مقرر ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کا فرمان ہے، آپ نے فرمایا کہ اشہر المعلومات سے مراد شوال،
ذی القعدہ اور ذی الحجہ کے ابتدائی 10 دن ہیں۔ چنانچہ ہر مسلمان کو چاہیے کہ اللہ رب العزت کے بنائے ہوئے حرمت کے مہینوں کی قدر کریں اور ہر قسم کے ظلم و تعدی اور معصیت کے کاموں سے خصوصی طور پر احتراز کرے، اور سال کے ہر دن میں عموماً اور ان مہینوں میں خاص طور سے سنت کے مطابق ثابت شدہ اعمال و عبادات کو سر انجام دے۔ اللہ رب العزت ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہر قسم کے شر و فساد اور معصیت و گناہ سے اپنی پناہ میں رکھے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم کو ہمارے لیے باعث برکت بنائے اور اس کی آیات سے ہمیں خوب تر خوب مستفید ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔